بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا اس ہماری آخری بزم کے آخری خطیب ذیشان مداح صحابہ والے بیت وکیل صحابہ میری مراد قاری وقاص احمد صاحب فاروقی حفظ اللہ تعالی، جو لمبا ترین سفر کر کے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی سفر قبول فرمائے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہلا وسہلا مرحبا ویلکم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا، ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ۔ میں پھر پڑھتا ہوں، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بھی بولے، جسے سمجھ نہیں آ رہی وہ قرآن سمجھ کر کے بولے۔ یہ وہ قرآن کی آیت ہے جسے خطیب ایشیا، اس دور کے پنجابی کے سب سے بڑے خطیب، میری امی جان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ بہت بڑا دیوبندیوں اہل حدیثوں کا مشترکہ سٹیج تھا۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ تعالی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو فاروقی صاحب کرسی سے اتر کر کے نیچے آپ کے قدموں کے پاس نیچے اسٹیج پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، قاری صاحب آپ میری امی کی شان بیان کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیچے بیٹھ کر کے سنوں۔ یہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، محبت ہے، کیفیت ہے۔ میں نے موضوع کچھ اور بیان کرنا تھا، لیکن میرے ایک بھائی نے یہاں سے نعرہ لگایا اور ایسا ایک سما پیدا ہوا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امی جان کا تذکرہ کروں۔ اتنی سبحان اللہ آہستہ تو میں موضوع چینج کر لیتا ہوں، اگر یہی سننا چاہتے ہیں تو خوش ہو کر کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر قرآن پڑھتا ہوں، سن کر کے ذرا جھوم کر کے بولیے گا۔ یہ وہ قرآن کی آیات ہیں جس کو کائنات کے پروردگار نے میری امی جان کی عزت کی صفائی کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس محفل کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اس پرفتن دور کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا اور اصحاب پاک مصطفیٰ کا دفاع کرنا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور بہت بڑا انعام ہے. گفتگو کا وقت کوئی نہیں، جیسا کہ میرے بھائی شیخ تنویر صاحب نے بتایا کہ میں نے معذرت کی کہ میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق برادرانہ ہے، تو حکم ان کا تھا تو میں حاضر ہوا. عشاء کے بعد 10 بجے ہم سیالکوٹ بیان تھا، وہاں سے فارغ ہوئے. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو جو گاڑی چلا کر عبدالواحد بھائی لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. تو آج ان کا یہ جو گاڑی ہے وہ بالکل جہاز بن کر کے آئی ہے. ان کے لیے دعا کریں خصوصی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرا چونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں 1:30 پہ پہنچوں گا، تو اللہ کے فضل سے میں 1:25 پہ پہنچا ہوں انشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کے احسان ہے کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی. اور میرے شیخ حضرت مولانا عبد المتین صاحب، ان کا بھی حکم تھا آپ نے ہر صورت حاضر ہونا ہے. اور جیسا کہ آپ صاحب فرما رہے تھے کہ میرے والد محترم جو اس مسجد کے امام تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس تمام مجلس کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ انہیں معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تذکرہ کروں صدیقہ کائنات کا، عتیقہ کائنات کا، عفیفہ کائنات کا، عالمہ کائنات کا، مفسرہ کائنات کا، محدثہ کائنات کا، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں؟ دنیا کائنات کے اندر عورتیں تو بہت سی آئی ہیں، لیکن جو عظمت اللہ نے صدیقہ کائنات کو عطا فرمائی وہ عظمت کسی اور کے حصہ کے اندر نہیں آئی. آپ دیکھئے تو صحیح نا، سیدہ کائنات کے بابا سیدنا صدیق اکبر بھی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، آپ کے بھائی عبد الرحمن بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، آپ کی بہن اسماء بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ، آپ کی اماں ام رومان بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ، اور خود محبوب خدا کی محبوبہ، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت
خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا وقار، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لباس، خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ اور یہ نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ انی اریتو کی فی المنامی ثلاث لیال، عائشہ ایک رات میں سویا ہوا، آرام کی نیند سویا ہوا، جبریل میرے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر اٹھئے نا۔ جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی رومال، جنت کا لباس رومال ہے، اس رومال کے اندر ایک تصویر ہے۔ جبریل نے تصویر کو نکالا اور میرے سامنے پیش کر دیا۔ جبریل عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیے۔ رات گزر گئی، جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا، تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ نے فیصلہ کر دیے میرا نکاح اس خاتون، اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا، پھر کچھ وقت گزرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ میرے نبی نے جب صدیقہ کائنات کا چہرہ دیکھا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر کے میرے پاس جبریل 3 راتوں کے لیے میرے پاس آتا رہا۔ تیرا اور میرا نکاح کائنات کے پروردگار کے حکم کے ساتھ ہوا۔ پھر صدیقہ کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تو میری بیوی ہے، دنیا میں بھی تو میری بیوی ہے، جنت میں بھی تو میری بیوی ہے۔ شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات گرامی قدر دیکھیے، میں پھر واپس لوٹتا ہوں، میں نے جلدی جلدی اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلنا ہے۔ نکاح ہوا، رب کے حکم کے ساتھ ہوا، اور میں کہا کرتا ہوں جیسا دلہا کائنات کے پروردگار نے میری امی جان کے لیے تلاش کیا، ایسا دلہا نہ کائنات میں آیا، نہ رب نے بنایا، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ اور یہ وہی دلہا ہے جس دلہے کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوبہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میں نے 10 بستہ سیدنا حسان سے عرض کیا، حضرت بدلائیں تو سکینہ، آپ نے مکہ کے چند نوجوان دیکھے ہوں گے، آپ مدینہ کے چند نوجوان دیکھے ہوں گے، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے میرے نبی جیسا حسین نہیں دیکھا، میرے نبی جیسا جمیل نہیں دیکھا، میرے نبی جیسا با کمال نہیں دیکھا، لیکن آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں، دنیا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے تو صرف چند شہر دیکھے ہوں گے، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو نا، میں نے تو چند شہر دیکھے ہیں، آؤ جبریل سے پوچھ لیتے ہیں۔ جبریل بھی آ گیا، میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا۔
کیا اور دیدار کرنے کے بعد جبریل بھی بول پڑا اور بول کر کے عرض کرتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها، اے اللہ کے نبی میں نے زمین و سما کو دیکھا ہے، میں نے کون و مکان کو دیکھا ہے، میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے، میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے، میں نے زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، میں نے ساری کائنات کا حسن دیکھا ہے، ساری کائنات کا جمال دیکھا ہے، میں نے حضرت آدم کو کشتی کا ملا، میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اسے بھی دیکھا جس کے دیکھنے والوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میں نے حسن یوسف بھی دیکھا، حسن ابراہیم بھی دیکھا، میں نے حسن عیسیٰ بھی دیکھا، میں نے حسن موسیٰ بھی دیکھا۔ اے اللہ کے نبی میں تمام نبیوں کا حسن دیکھایا، میں تمام نبیوں کا جمال دیکھایا، میں نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا، میں نے شمال اور جنوب کا چکر لگایا۔ اے اللہ کے نبی میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، میں نے بڑے بڑے جمیل دیکھے، لیکن لم ارا آسان من کا، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر باکمال نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ کائنات کے شہنشاہ نے بھی اعلان کر دیا او جبریل تم میرے نبی جیسا حسین و جمیل دیکھتا تو تب جب میں نے اپنے نبی جیسا حسین و جمیل دوسرا پیدا کیا ہوتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، میرے نبی جیسا آیا، رب نے بنایا۔ اے وابیو ہولی نہ بولیا جے اچھی بولیا جے، کل نو کوئی نہ آکھے کہ حضور دی شان سن کے ہولی بول دینے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ سبحان، میرے نبی جیسا کوئی آیا، اور جھوٹ بولتے ہو کہتے ہو یہ اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتے، ہم کہتے ہیں میرے نبی جیسا نہ دنیا میں آیا، نہ رب نے بنایا، اور نہ قیامت تلک کے لیے رب نے بنانا نہیں ہے۔ اور آئیے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی کا بھی تذکرہ کروں، میں اپنے نبی کی عظمت کا تذکرہ کروں، میں اپنے نبی کی شان کا تذکرہ کروں، میں اپنے نبی کے مقام کا تذکرہ کروں۔ اور سنیے یہ وہی نبی ہے جس کے لیے کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بولو میرے ساتھ وَرَفَعْنَا لَكَ، اچھی اچھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیری رفت کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیری بلندی کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیری بات کو اونچا کر دیا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا اے اللہ تو نے میرے نبی کی تذکرے کو کس انداز کے ساتھ پہنچا کیا۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان کر دیا اذا ذکرت ذکرت معی، او میرا سہنا نبی میں نے تیرے تذکرے کو اس انداز سے اونچا کیا ہے کہ جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھئے،
قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آدان میں خدا کا نام، آدان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، آدان میں خدا کا نام، آزان میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام، گاؤں میں خدا کا نام، گاؤں میں مصطفیٰ کا نام، زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مقام صحابہ، وقاص فروخی صاحب، ورفانا، اور آج ساری رات آپ ایک کوئی آیت پڑھنی ہے، ورفانا۔ صبح کوئی پوچھے نا کی سن کے آئے ہوتی آکھا جے ورفانا، اچھی آنکھو ورفانا، پھر کہیں ورفانا، پھر کہیں ورفانا۔ میں آپ سے بلا کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ ایک تو اس آیت کا ایک تو یہ معنی ہے نا کہ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وہ میرا سوخنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ علماء نے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے، کائنات کا پروردگار کہتا ہے وہ میرا محبوب پیغمبر، میں نے تیرے ذکر کو تو اونچا کیا ہی ہے، جو تیرا امتی تیرا ذکر اونچا کرے گا میں اس کو بھی دونوں جہانوں میں اونچا کر دوں گا۔ ہونا کو ورفانا، ورفانا لاکا ذکر، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سہنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، عرض کیا ربا نبی تو ہوتا ہی اونچا ہے، نبی تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے، نبی تو ہوتا ہی عظمت والا ہے، پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے، لیکن دیکھیے تو صحیح نا اے اللہ جی، پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنایا، بنانے کے بعد تو نے مکین جنت بنا دیا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیری عزت کی خاطر، تیری توحید کی خاطر، تیرے حکم پر اپنے گلے پر چھری کو چلانا گوارا کر لیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیری توحید کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے اپنا آسا جب پانی کے اندر مارا، پانی کے اندر تو نے راستے بنا دیے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب گفتگو کرتا پرندے بھی اس کی گفتگو کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے انسانوں اور جنات پر حکومت عطا کر دی تھی۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب اپنے ہاتھ پر لوہا رکھتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی شان والا تھا جو جب مردے کو
حکم کرتا کم باذن اللہ مردہ قبر سے کھڑا ہو کر کے اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا تھا اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک یہاں پر کیا بات ہے کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے پیغمبر تو میرے سارے اعلیٰ لیکن یہاں پر جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے وہ کائنات کا دلہا پیغمبر ہے میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے میں نے مکہ کو منورہ بنا دیا اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پہ پڑ گئے میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا اس کے قدم صدیقہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات عالمہ کائنات مفسرہ کائنات محدثہ کائنات محسنہ کائنات مفتیہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا پھر آکو سبحان اللہ تو سبحان اللہ نا ذرا کھچ کے آنی چاہیے ایک باری پھر آکو سبحان اللہ توڑی سبحان اللہ اے دسے میں نو سبحان اللہ توڑی کے جلسہ ہونے ہی شروع ہویا ایک باری پھر آکو سبحان اللہ اے رات دے 2 بجے ہون تے بندے تے 12 بجن تے اے پلا کری محبت ذرا اچھی ایک بار پھر آکو سبحان اللہ اور پھر آکو ورفعنا یاد ہے بھول گئے پھر آکے ورفعنا سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک اور یہ جو قرآن ہے نا قرآن ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی عظمت بیان کروں حق ادا نہیں ہوتا میرے شیخ قاری تنویر صاحب میرے نبی کی عظمت بیان کریں حق ادا نہیں ہوتا مولانا عبد المتین صاحب میرے نبی کی عظمت بیان کریں حق ادا نہیں ہوتا مجھے ایک بات یاد آئی وہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی خلیفہ صاحب ذرا نیڑے آ جاؤ تسی دور دور کیوں بیٹھے ہو ذرا میرے کول آؤ سید عطا اللہ شاہ بخاری لاہور کے بہت بڑے مجمع میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک ساتھی آیا اس نے آ کر کے کہا حضرت آج تسی نا ساری رات بس حضور دی عظمت بیان کرنی ہے تے ساری رات چنا حضور دی مکمل عظمت آج تسی سنا کے جانی ہے ساری عظمت بیان کرنی ہے تے آپ فرماندے نے ذرا میں نوے دسو یہ جرا قرآن ہے یہ کتنے عرصے سے نازل ہوا ہے تے کتنے عرصے میں نازل ہوا قرآن 23 سالوں میں کتنے سالوں میں اچھی بولو کتنے سالوں میں 23 سالوں میں پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہا یہ بتاؤ یہ قرآن سارا میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے میرے نبی کی زندگی ہے قرآن کہا اللہ نے میرے نبی کی عظمت بیان کرتے کرتے قرآن کو 23 سالوں میں نازل کیا ہے تم کہتے ہو عطا اللہ شاہ بخاری ایک ہی رات میں ساری بیان کر دے اچھی آکو سبحان اللہ لگتا ہے ٹوڑے سیر تلو نانگی ہے اچھی آکو ایک بار پھر سبحان اللہ حق ادا نہیں ہوتا حق تب ادا ہوتا ہے جب قرآن میرے نبی کی حق تب ادا ہوتا ہے جب شان والا رب شان والے انداز میں اپنی شان والی کتاب میں اپنے شان والے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے توڑی سبحان اللہ ٹلی ہو جاتی تھی میری بریک لگ جاتی پھر آکو سبحان اللہ یہ قرآن سارا میرے نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں اور میری اماں جان واہ سبحان اللہ بار بار میری اماں جان کے تذکر آ رہا ہے سبحان اللہ میری اماں جان کے پاس آیا نا ایک آنے والا پوچھتا ہے اماں میرے نبی کا اخلاق تو بتائیے کہا قرآن نہیں پڑھا قرآن تو پڑھے جاؤ جا کر کے پھر جا کر کے پورا قرآن پڑھو کانا خلقہ القرآن یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہی تو بیان کرتا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر بولا اور اس نے بھی کمال کر دیا، کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، آقا طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، آقا یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی جاہد الکفار تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے نام کا چرچا، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرے نام کا چرچا، وانک لعلی خلق عظیم تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، حضرت مولانا وقاص عمر فاروقی صاحب۔ پیانا جعفریہ، پیانا جعفریہ، پیانا جعفریہ۔ قرآن سارا میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، قرآن سارا میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، اور حضرات گرامی قدر اس لیے ہم کہتے ہیں نا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر جامن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، میں نے کہا بھائی پاس تو آ، بیٹھ تو صحیح نا، تیرے ذہن میں پتہ نہیں کس نے ڈال دیا کہ نہیں مانتے ہیں۔ میرا نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، کائنات کی ہر چیز کے لیے میرا نبی رحمت بن کر کے آیا ہے۔ اور دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی کو کون کون مانتا ہے۔ مسند
ابو یعلا کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک یہودی نا بکریاں چرا رہا تھا یہودی، اس نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھاگ کر آیا اور اس نے ایک بکری اپنے منہ کے اندر لی اور لے کر کے بھاگ گیا۔ اس یہودی نے ڈنڈا پکڑا، اس کے پیچھے دوڑ گیا، دوڑتا ڈنڈا اس بھیڑیے کو مارا اور اس کے منہ سے بکری چھین لیتا ہے۔ وہ جو بھیڑیا ہے انسانوں کی طرح عربی زبان کے اندر بول کر کے اس سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے، یا عجب ذبن الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، او یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہودی بڑا حیران، یہودی بڑا پریشان، اور دیکھو یا عجب ذبن یکلمنی کلام الانسی، اور دیکھو بھیڑیا عربی زبان بولتا ہے، دیکھو بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے اور بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ بھیڑیا دوبارہ پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہے کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، اگر اللہ بلوانے پر آئے تو جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو ابھی تک یہودی کا یہودی ہے، یثرب کے اندر کائنات کے دلہا پیغمبر تشریف لا چکے ہیں اور تو نے ابھی تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اور تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، تو ابھی تک یہودی کا یہودی ہے۔ اس یہودی نے بکریوں کو چھوڑا، بھاگتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں بتانا وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے بھیڑیے بھی اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ، سبھی مانتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے ہم مانتے ہیں ویسے کوئی بھی نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آکھنا ہوں نا کہ ویکھو نا کسی دا کوئی دربار ہے، کسی دا کوئی دربار ہے، کسی دی کوئی ہستی ہے، کسی دی کوئی ہستی ہے، کسی دا کوئی مرشد ہے، کسی دا کوئی راہبر ہے، کسی دا کوئی رہنما ہے، لیکن ساڈی تے کل کائنات ہی ساڈا پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اہل حدیثوں تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ ہم یہی تو ہمارا منہج ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور کی ذات بھی سب سے اعلیٰ، اور بولو حضور کی بات بھی، بولو حضور کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اسی لیے پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میں نے کہا رب کعبہ دی قسم ہے یارو، میری تے کل کائنات ہی میرا پیغمبر ہے، اور میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، اور میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے، اور وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میرے عقل کا بھی امام ہے، میرے شعور کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا بھی امام ہے، میرے لڑکپن کا بھی امام ہے، میری جوانی کا بھی امام ہے، میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے، میری صبحوں کا بھی امام ہے، ہفتے کے دن کا بھی امام ہے، اتوار کے دن کا بھی امام ہے، سوموار کے دن کا بھی امام ہے، جمعے کے دن کا بھی امام ہے، بدھ کے دن کا بھی امام ہے، منگل کے دن کا بھی امام ہے، اور وہ میری صبحوں کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میری زندگی کا بھی امام ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی
اپنی جگہ. آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ. صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ. تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ. وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی اے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. کائنات کا پروردگار ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. ایک ادار احمد حسن ساجد صاحب نے کیتا ہے کہ میں کر چھڑنا یہیں سے بات کا پھر آغاز ہوگا. کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اور ایک ضروری اعلان حاجی عدنان صاحب نے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 7 مارچ کو محفل عالمی محفل حسن قرات آپ کے شہر میں ہو رہی ہے. تمام احباب ضرور شرکت میں. کھانے کا اہتمام ہے بھائی. ہاں جی 5 مارچ یہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ. کون سی مسجد جی؟ مرکزی جامعہ مسجد محلہ کچکوٹا میں انشاءاللہ وہاں پر یہ جمعہ ادا ہوگا. اور انشاءاللہ اس جمعے کا موضوع ہوگا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان اور مقام بیان کریں گے. تمام احباب ضرور تشریف لے کر کے آئیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں اتنی دیر تک ان لوگوں نے یہ رات تیرے دین کے خاطے پر لگائی قرآن اور حدیث کو سماعت کیا. یا اللہ ان تمام بھائیوں کے دلوں میں جو جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما دے. یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. یا اللہ ہمارے شیخ حافظ محمد اسماعیل صاحب جو اس مسجد کے امام تھے یا اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر کے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. یا عبدالحمید بھائی کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ان کے لیے بھی دعا کیجئے. کائنات کا پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. عبدالمتین بھائی کو اللہ صحت کامل عطا فرمائے. عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے. جن بھائیوں نے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے تعاون کیا اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. میرے شیخ حضرت مولانا تنویر ساجد صاحب بڑی محنت سے انہوں نے اس پروگرام کو سجایا. اللہ میرے شیخ کی علم کے اندر عمر کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. کائنات کا پروردگار جتنے بیٹھے ہیں تمام لوگوں کی حاجات کو پورا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ. ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਯਾਰ. ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ